آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے. تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہے، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. میں دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن
میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرسکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں ہے۔ حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا۔ رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت۔ تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا، تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی
سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں، اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے۔ گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا۔ توڑنا بھی کس کا کام ہے؟ عورت کا۔ گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا؟ اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے۔ تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ، ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی، ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ خاص طور پر میاں بیوی کے آپس کے رہن سہن کے معاملات پھڈا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے نمٹانا ہے اس کو۔ اس میں ایک بہت اہم صورت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی میں کسی طرح بن نہ رہی ہو تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک بندہ جو بندے کا جو بندہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ لڑکی والوں کی طرف سے، دو بندے مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ان میں غلطی کس کی ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی واقعی اصلاح چاہتے ہوں گے۔ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، بدگمانیاں غلط فہمیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں نا معاشرے میں۔ شوہر اگر محبت زیادہ دے گا تو عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرا یہ نہیں غلام ہے، یا اس میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے کوئی اس کے اندر۔ وہ اگر تھوڑا استغنا دکھائے گا تو وہ الٹا سمجھے گی۔ خیر، بہت سارے حکام ہمارے رہ جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی چیز کو ڈیٹیل میں لے کے چلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دو بندے بیٹھ جائیں، آپس میں صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ اگر میاں بیوی میں سے دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی اگر شرارتی ہے تو پھر جوڑ پیدا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، یہ یہاں ایک چیز اہم امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ بیٹھے دونوں خاندانوں میں سے، جرگہ نہ بٹھائیں۔ لوگ دو بسیں بھر کے لے آتے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، معاملہ سلجھنے کے بجائے اتنا زیادہ الجھے گا۔ یہ خوب سمجھ لیں، جن گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں نا کہ بیٹی کی شادی کا اختیار ایک باپ کے پاس ہے، تو وہاں شادیاں بر وقت بھی ہوتی ہیں، صحیح جگہ بھی ہوتی ہیں۔ جہاں پورا خاندان انوالو ہوگا نا، تو بس سمجھ لو کہ اب اس کی شادی 50 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماموں کہے گا یہ صحیح نہیں، رشتہ نہیں ہے، چاچا کہے گا تم کدھر دے رہے ہو، خالہ کہے گا یہ ہو۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں جو بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، بعد میں خاندان کو بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی باتیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے، کیا کریں، بعض دفعہ نامناسب بات کرنی پڑ جاتی ہے، وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خیر، تو ایک بندہ ادھر سے جو بندے دا پتر ہو اور ایک بندہ ادھر سے جو وہ بھی کیا ہو، یہ بندہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھدار آدمی ہو، تو بیٹھیں گے تو اللہ مسئلہ حل کر دے گا دونوں کے درمیان۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ فوراً طلاق کی طرف جاؤ، اللہ پہلے گھر کو بسانا چاہتے ہیں۔ ایک اور حکم جو سورہ نساء میں بیان ہوا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے حقوق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر کوئی دے نہیں رہا ہوتا، یہ اس کے حقوق میں گڑبڑ کر رہا ہے یا وہ اس کے حقوق میں، تو اللہ نے پھر ایک آپشن بیچ کا یہ بھی دیا ہے کہ بھائی طلاق سے بہتر ہے کہ صلح کر لو آپس میں۔ صلح کا مطلب کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے نفرت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس آؤں، جب بھی آتا ہوں پھڈا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جس سے اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ میں یہ قرآن کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باتیں کر رہے ہوتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اسی کی تفسیر ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کیا جائے، تو لوگ بہت سے یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر کا لیکچر ہے اور اپنی زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی اس میں، آیت قرآن کی ہوتی ہے، مثالیں ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ تبھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ قرآن ان کے سامنے پیش کریں پھر اس کو بیان بھی کریں، تو نبی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اس زمانے کے حساب سے مثالیں دی ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب دوسرا پہلا حکم تو بتا دیا نا، دونوں میں پھٹا ہو تو کیا کرنا ہے، ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں پھٹا ہوتا ہے تو تیلی لگا کے پھٹے کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی۔ اس کو آپ دوسرا حکم سمجھ لیں،
وہ تیسرا میں جو دوسرا تھا وہ تیسرے نمبر پہ بیان کرتا ہوں. دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں, چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں, ان باتوں میں اکثر خیر کی باتیں نہیں ہوتی. کتنی خاندانی آیت ہے یار. کیا مطلب؟ جب لوگ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, کھلے عام تقریریں کر رہے ہوں گے, اسٹیج پہ خطاب کر رہے ہوں گے, ساری پازیٹیو باتیں, ساری جوڑنے والی باتیں, فساد والی باتیں نہیں. آپ مجھے ووٹ دیں, میں سچا پاکستانی, یہی ہوتا ہے نا. مولوی صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں گے, زبردست اصول کی پابندی کرو, یہ کرو, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق. قرآن کہتا ہے لیکن جب چپ کے آپس میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا, ان میں خیر کی باتیں کم ہوتی ہیں, ان میں لڑانے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ ساس سے تقریر کروا لینا خواتین کے حقوق پر, بہو کے حقوق پر 1 گھنٹہ تقریر کریں گی ساس, لیکن چپکے سے کسی کوئی خاتون جائیں اور ساس سے پوچھیں کہ آپ کی بہو مارکیٹ میں کیسی چل رہی ہے, پھر دیکھو چپکے سے جو بات کرے گی نا کان میں, سوائے وہ ساسیں جو میرا بیان سن رہی ہیں, ایسی لڑائی کی باتیں کریں گی. بہن کیا بتاؤں, ایسی نالائق بہو مجھے ملی ہے, کم وقت 12 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, وہ 12 بجے تک سوتی رہتی, کسی کام کی نہیں ہے, اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. لڑوانے والی باتیں. بہو سے بھی کروا لو تقریر ساس کے حقوق پر, پورے خطوط لکھ دے گی, کتابیں بھر دے گی, لیکن چپکے سے جب بات کرے گی اپنے شوہر کے کان میں تو اس کی کان میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھر رہی ہوتی ہے, سوائے ان بہوؤں کے جو میرا بیان سنتی ہیں. یہ ہر دفعہ بریکٹ میں لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح بہن سے پوچھ لو, کھلے عام پوچھو سب کے سامنے مجمع میں, تو بہن بتائے گی بھابھیوں سے بلا وجہ نفرت کرتے ہیں لوگ, گھر میں مل جل کے رہنا چاہیے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر چل کے آئی ہے. لیکن آپ کبھی چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سے پوچھیں, چھاؤں میں لے جا کے اپنی بہن سسٹر سے بولا ذرا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ, وہاں تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا, ذرا چھاؤں میں آ جاؤ, تم سے ایک بات کرنی ہے. چھاؤں میں آ کے ذرا بتاؤ میرے کان میں میری بیگم کیسی ہے, بتاؤ کان بھرے گی کہ نہیں بھرے گی, بولو نا. اکثر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے, بیوی کا ہمارے ساتھ, ہم دونوں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. مجھے پتا ہے میری بیوی میں کیا گڑبڑ ہے, بیوی کو پتا ہے میرے شوہر میں یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے, چلو آپس میں کمپرومائز انہوں نے کر لیا. لیکن جب بہن آئے گی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے, پھٹا میرا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, بہن کے ساتھ نہیں ہوتا. پھٹا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بیگم کے ساتھ. پتہ نہیں کیا کان بھر کے جاتی ہے, اماں کے بھی یہ پڑی بھی کیوں ہے 10 بجے تک, اس کو تو ہم تو اپنے گھر میں ایسے نہیں ہیں. ہم تو بھائی صبح 8 بجے ناشتہ بناتے ہیں, اپنے سسر کو چائے پیش کرتے ہیں, ساس یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. او بھائی اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے ہو تو یہاں بھی تو اچھے بنو نا. یہاں اچھا بننا یہ کہ کان نہ بھرو, تو کان نہ بھرو. تو ہر سطح پہ یہی ہو رہا ہے, توڑ کی باتیں, دوستوں کو آپس میں لڑانا, بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا, باپ کو بیٹے کے خلاف, بعض لوگ باپ بیٹے کو لڑواتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, ایک بیٹا آپ کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کے ساتھ, اس بچے کے دل میں آئے گا کہ میرا باپ تو میرے ساتھ ایسا کرتا نہیں ہے. یہ دیکھو یہ ابا اپنے بچوں کو تو لقمہ منہ میں بنا کے کھلا رہا ہے, اور ہمارا ابا تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. بچہ یہ نہیں سوچے گا کہ جو کچھ کھا رہے ہو یہ کس کے خرچے پہ, باپ کے خرچے. وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس کا ابا اس کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈال رہا ہے, اور ہمارا ابا ہمارے منہ میں لقمہ بنا کے نہیں ڈال. نفرت یہ انسان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے, کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے بچوں کے سامنے ایسا سلوک کر رہے ہو کہ اس سے ان کے دل میں اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے. ایسے میں نے دیکھے ہیں گھر بگڑتے ہوئے, یار ان کے ابا تو ایسے. جب کوئی میرے سامنے آ کے کہتا ہے نا فلاں کے ابا تو ایسے, ہمارے ابا ایسے نہیں, میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نام کی چیز نہیں. اپنا ابا جیسا بھی ہو آدمی فخر کرتا ہے میرا باپ ہے, اللہ نے مجھے یہ والا دیا سب سے اچھا ہے, میرے لیے یہی سب سے اچھا ہے. تو یہ اسی طرح عورتوں کو شوہر کے خلاف لڑوانا. بعض خواتین اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں دوسری عورتوں کے سامنے, میرے میاں تو ایسے اچھے ہیں. ویسے نہیں کریں گی کبھی میاں کے سامنے کہ آپ اتنے اچھے ہیں. دوسری عورت کو خراب کرنے کے لیے اپنے میاں کی تعریف. میرے میاں نے تو آج تک کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا, جب بھی نام لو 3 دفعہ تھوکتے ہیں. وہ عورت کہے گی میرے میاں کا تو ٹاپک ہی یہی ہے. سمجھ گئے ہوگے کس کے میاں کی بات ہو رہی ہے. سمجھتے. جو میرے ساتھ بھی عجیب معاملات ہیں, بھی زیادہ نہیں فری کراؤں گا آپ لوگوں کو اس معاملے میں. خواتین کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کسی خاتون سے ملتی ہیں تو پھڈا گھر میں ہوگا.
اپنی عورتوں کو دوسری عورتوں سے دور رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزرتی, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو خیر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. اب دیکھو اصولی طور پر آپ کسی عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرو, اچھی بات ہے, لیکن ایسی تعریف کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے, یہ تعریف نہیں ہے, یہ کیا ہے, فساد. شکر کرو بھائی, بتاؤ میرے میاں بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اس میں تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن اسٹائل یہ والا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اپنے میاں کی نفرت پیدا ہو. تو قرآن نے دوسرا حکم کیا دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر لوگوں کی, مردوں اور عورتوں, مردوں کو بھی اللہ نے, عورتوں کو بھی, اس میں سب برابر ہیں. مرد بھی جب دفتروں میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے ہیں باس کے خلاف, مینجمنٹ کے خلاف, سامنے بیٹھ کے کمپنی کی ترقی کی باتیں کریں گے, سر ایسا میں پروجیکٹ لے کر آیا ہوں, کمپنی دیکھیں 1 مہینے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, میں خیر خواہ ہوں سر آپ کا, میں یہ سارے 2 نمبر لوگ ہیں, میں ہوں آپ کا. سامنے بڑی اچھی باتیں, جیسے ہی باس جاتا ہے تو آپ دیکھو آپس میں کان میں کیسی باس کے خلاف غیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. ابے سالہ تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, نچوڑ کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اور پھر اپنی تنخواہ دوسرے کے سامنے شو کر کے اس کے دل میں ناشکری پیدا کرنا. ابھی بتا تیری تنخواہ کتنی ہے, کہے گا یار مجھے تو 30 مل رہے ہیں. ابے تجھے 30 مل رہے ہیں, میں بھی نیا آیا ہوں, 50 پہ آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار ہم اتنے پرانے ہو کے 30 کما رہے ہیں اور یہ سالہ کل کا اور 50. اب پوری بات تھوڑی ہوگی بھائی اس میں قابلیت زیادہ ہے یا کم ہے, ہر جگہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی اور کام رہا. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, 20 سال سے میں جامع رشید میں ہوں, ہمارا بھی وہاں سے ایک وظیفہ ملتا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 20 سال سے جو اساتذہ ہیں, مجھے کسی کے وظیفے کا تنخواہ کا نہیں پتا اس کو کتنی مل رہی ہے, نہ ان کو میرے بارے میں پتا ہوگا. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہوتی بھائی اس کو 1 کروڑ ملے, 20 کروڑ ملے, 5 روپے ملے, 10 ملے, یہ ان کا معاملہ اور انتظامیہ کا. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا گزارا اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمیں. تو دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک موبائل کی دکان پہ گیا, اب تو یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں, جب سے مشہور ہوا ہوں کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا, ورنہ اتنا مزہ آتا تھا, تھوڑا گھومتے پھرتے بھی تھے نا. تو موبائل کی شاپ پہ گیا تو وہاں موبائل ٹھیک کروانے گیا. ایک بندہ کیا کر رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے نا وہاں موبائل ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ٹھیک کر رہا ہے, دوسرا جس کا بیچنے پہ لگایا ہوا تھا وہ اس کا کام آ کے دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے. جو اونر تھا نا اس کو غصہ آ گیا, ابے تجھے موبائل بیچنے پہ لگایا ہے, تو اپنا کام کر, تو اس کے کام میں کیوں گھس رہا ہے. اتنی موٹی موٹی گالیاں انہوں نے نکالنا شروع کر دی. اب گالیاں آپ خود ہی گھر جا کے سوچ لیے گا, اس کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. اس کو غصہ اس بات پر آیا کہ تو اپنا کام کر نہیں رہا ہے, اس کا کام فری میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح ہے نا, دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک کیسے کر رہا ہے تاکہ کل میں اپنی دکان کھول کے میں بھی کیا کروں. تو وہ مالک سمجھ گیا, جو اونر تھا نا شاپ کا, جو بزنس کا مالک تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ 2 نمبر ہی کر رہا ہے. بعض لوگ گھننے ہوتے ہیں, آپ کو لگایا سیل آؤٹ کرنے پر, سیل پرچیزنگ پر لگا دیا, آپ کیا کر رہے ہو, گھننے بن کے بیچ کم رہے ہو اور دوسرے کے کام کو چیک زیادہ کر رہے ہو, اس سے سیکھ رہے ہو. بھائی سیکھنا چاہتے ہو نا, سیدھا سیدھا اس کو بتاؤ سر میں آپ سے یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں, کہے گا ٹھیک ہے بھائی اتنی فیس دے دو میں آپ کو سکھا دوں گا. فری پھوکٹ میں سیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, جھانکا تاکی ہو رہی ہے, کر کیا رہا ہے یہ, دیکھوں کیا کر رہا ہے. اس کو اتنا اس شرارت سمجھ گیا نا, اس کی اتنی گالیاں دی نا اس نے, میں کھڑا ہوں گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں, جیسے معین اختر کے ماموں نے جو گالیاں دی تھی. تو یہ بھی 2 نمبر ہی ہے. آپ کو جو کام لگایا آپ وہ کام کرو, آپ دوسرے کے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بتا دو بھائی ادارے کھلے ہوئے ہیں, یا اس کو بول دے یار تم مجھے سکھا دو, وہ کہے گا میں اتنے پیسے دوں گا آپ کو. خیر, تو جب بھی چپکے چھاؤں میں اور اس طرح شرارتیں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثر سرگوشی تو سمجھتے ہیں نا, اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی, توڑ کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوسرا حکم اللہ نے سورہ نساء میں کیا دیا, اور سورہ نساء میں اللہ یہ حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ گھر جو ٹوٹتے ہیں نا وہ خواتین کی سرگوشیوں سے ٹوٹتے ہیں, اس میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے. گھر جوڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا, توڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا. گھر کی مالکن تو وہ ہوتی ہے نا, اس لیے اللہ نے اس آیت کا ذکر کہاں کیا, اس سورت میں جس کا نام ہی سورہ نساء ہے. تو اس میں خاص طور پر خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف مت ورغلاؤ,
ساس کو بہو کے خلاف مت ورغلاؤ، بہو کو ساس کے خلاف پڑوسنیں آ کے بتا رہی ہوتی ہیں تمہاری بہو ایسی، ساس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو دوسرا حکم اللہ نے دیا کہ جب بھی چپ چھپ کے باتیں کرو گے تو باتوں میں کیا کرو؟ خیر ڈالو، خیر۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو، من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو بھی لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے کیسا زبردست لفظ کہا، جوڑ پیدا کرنے میں خوشی نہیں ہوتی انسان، جوڑ یا تو جب پیدا کرے گا یا کوئی کمیشن، جب تک کوئی کمیشن ملے گا۔ فری پھوکٹ میں جوڑ پیدا کرنا آسان کام، آدمی دوسروں کو لڑتا ہوا دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے، انسان کی عادت ہے یہ سب لڑے میں سکون سے رہوں بس۔ آپ دیکھ لو کسی گھر سے پھڈے کی آواز آئے نا، سارے کھڑے ہو کر کان لگا کے سننا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار ہو کیا رہا، اور انجوائے کرتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو جوڑ پیدا کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کو کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگ بھی تعریفیں نہیں کرتے، لوگ بھی اس کو قریب کرتے ہیں جو منفی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ آپ ذرا غیبتیں شروع کر دو، اس کی ادھر اس کی ادھر، وہ بلائے گا، بولے گا یار تھوڑا میرے ساتھ بھی ہو جائے کچھ شیئر، ٹھیک ہے نا، کیا کہہ رہے تھے تم، سنا ہے تم بتا رہے تھے وہ بندہ 2 نمبر ہے۔ لیکن اگر کوئی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دفعہ ہو یہاں سے، فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، بورنگ۔ تو لوگ بھی نا توڑنے والوں کو، اور مشہور بھی توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ یوٹیوب پہ مشہور ہو گئے نا، ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی غلط، 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 لوگوں نے کہا یار یہ حق پرست آدمی ہے، یہ مشہور ہو گئے۔ تیسرا حکم جو میں بیان کر رہا تھا، جو دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا تھا، وہ تیسرے نمبر پہ، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسی ان کی بن رہی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے کم وقتوں کے، میاں گھر میں آتا ہے، بیگم ایسی بات کرتی ہے کہ یہ 2 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتا ہے، یہ واپس چلا جاتا ہے کہ میں آیا کیوں تھا۔ یا شوہر میں کوئی ایسا فالٹ ہے کہ عورت کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی، بدبو بہت ہے، بعض ایسے بھی میاں مارکیٹ میں ہیں، خواتین جب میں فون اٹھایا کرتا تھا بتاتی تھی ہمارے میاں صفائی کا خیال نہیں کرتے، کہتی ادھر ہی پڑا رہا ہے بس اس دوسرے کمرے میں۔ تو کوئی بھی وجہ ہے تو طلاق سے بہتر کیا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے دیا، صلح کا راستہ اختیار کر لو، کچھ حقوق ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاؤ۔ سمجھتے ہو کیا ہو جاؤ؟ دستبردار۔ مثال کے طور پر آپ جب گھر میں جاتے ہو، کسی کی بیوی بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض ہوتی ہیں جب بات کریں گے آدمی کی کھوپڑی تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، بعض دفعہ مرد ایسے ہوتے ہیں بدتمیز ایک نمبر کے، جب آئیں گے وہ ہڑی ہڑا شروع کر دیں گے۔ اب ڈر یہ ہے کہ یار اگر یہ دونوں اسی طرح چلتے رہے نا تو ان میں ڈیورس لازمی ہوگی، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے جان سے۔ تو ایسی صورت میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے اخلاق ایسے میں افورڈ نہیں کر پا رہا، جب گھر میں آؤ پڈا ہوتا ہے، اب ڈیورس دوں گا مجھے بھی نقصان ہے اور تمہیں بھی۔ مجھے کیا نقصان ہے بھائی؟ مجھے ٹھیک ہے تم خوبصورت ہو یا کوئی اچھا خاندان ہے تمہارا، مجھے مرد جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی دوبارہ ملنا آسان، بد اخلاق ہے لیکن خوبصورت اتنی ہے کہ لٹو ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر، لٹو ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے، ہوا ایسا ایک صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بس وہ بد اخلاق بہت تھی، انہوں نے طلاق دے دی، دوسری خوش اخلاق بہت ملی مگر ان کو پسند ہی نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے یار وہ بد اخلاق اچھی تھی یار، کہہ رہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے بالکل۔ خیر ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس کو گزارا کرو، اللہ کا شکر ہے وہ خوش ہیں، بچے ہیں ان کے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپس میں کیا کیا جائے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں کیا کر لو؟ سلو کسے کہتے ہیں؟ کچھ حقوق لو، کچھ حقوق چھوڑ دو۔ دوسری شادی میں عموماً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب ایک ہمارے دوست سے ان کی پہلی بیوی کیا تھی وہ میں بتاؤں گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کی، اتنی اعلیٰ خاندان میں بتاؤں آپ کو تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ہی اونچا خاندان ہے، لیکن وہ پکڑے جائیں گے، اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ میں تو نہیں چاہتا نا کوئی رنگے ہاتھوں پکڑ